بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت، اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات ماہ مقدس ربیع الاول شریف دے اج دے اس بابرکت دن دے وچ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات دے ذکر میلاد مقدس دے حوالے دے نال منعقد ہون والی اج دی اس بابرکت محفل میلاد اقدس وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، اور آپ احباب نے جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت دے نال پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی بارگاہ اقدس وچ اپنے غلامی والے تعلق اور رشتے دے اظہار واسطے اور ساڈے اس تمام علاقے نوں ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فیوز و برکات دے نال فیض یاب کرن واسطے اس بابرکت محفل میلاد اقدس دا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے ہوئے اس محفل میلاد اقدس دے فیوز و برکات تمام منتظمین اور اساں سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ ساڈے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی عالم دنیا دے وچ چونکہ تشریف آوری سوموار دی مبارک صبح 12 ربیع الاول شریف عام الفیل، جس سال یمن دے بادشاہ ابراہا اشرم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیت اللہ شریف نو شہید کرن واسطے ہاتھیاں دے بہت بڑے لشکر دے نال مکہ مکرمہ دے حملہ کیتا آئی، اس سال نو عام الفیل آکھا ویندا ہے۔ تو اس واقعے دے ٹھیک 52 دنوں بعد 12 ربیع الاول شریف 20 اپریل سن 570 عیسوی دے وچ ساڑے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی ولادت مقدسہ ہوئی۔ چونکہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف نو ساڑے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عالم دنیا دے وچ تشریف آوری دے نال نسبت حاصل ہے۔ اس واسطے ایسا مسلمانہ دا اج تو یہ طریقہ نہیں بلکہ شروع تو مسلسل مسلمانہ دا طریقہ آ رہا ہے کہ جویں ہی ماہ مبارک ربیع الاول شریف دی تشریف آوری ہوئے، عرب و عجم دے مسلمان ہر طرف محافل میلاد دا سلسلہ شروع کر چھوڑ دیں۔ یہ چیز آئی تو نہیں بلکہ قدیم تو جاری ہے۔ یہ کتاب شرح علامہ زرقانی مواہب اللدنیہ دی شرح ہے جڑی کہ 12 جلداں وچ ہے۔ تو اس دی یہ پہلی جلد جڑی ہے دار الکتب العلمیہ بیروت دا ایڈیشن ہے، اور امام المحدثین امام احمد بن محمد قسطلانی شارح بخاری، صحیح بخاری شریف جڑا ہے تو علوم دا سمندر ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام دے ارشادات عالیہ اور آپ دے اعمال مقدسہ صحیح بخاری شریف بیان ہوئے۔ بخاری شریف دی شرح لکھنا ہر محدث عالم دا کام نہیں ہے پیا۔ اس امت دے وچ چند اکابر ہستیاں جنہاں نے بخاری شریف دی مکمل شرح لکھی ہے، انہاں دے جو ایک اے عظیم محدث امام احمد قسطلانی جڑے کہ 923 ہجری دے وچ وصال فرما رہے ہیں، ہن 1444 سنے ہجری ہے، یعنی 521 سال امام احمد قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے وصال اقدس ہو چکے ہیں۔ اس کتاب دے بالکل آغاز دے وچ بھی آپ یہ چیز پڑھ سکتے ہو کہ وہ خود اس چیز نو لکھ رہے ہیں کہ میں اس کتاب نو 898 ہجری دے وچ لکھ کے فارغ ہو گیا، اور اس کتاب دے مکمل کرن تو 25 سال بعد تک امام احمد قسطلانی عالم دنیا دے تشریف فرما رہے، 923 وصال فرمایا۔ ہن وہ خود لکھ رہے ہیں کہ 898 ہجری میں اس کتاب نو لکھ کے فارغ ہو گیا۔ تو 898 ہجری دے وچ 2 جمع کرسوں 900 اور 544 اتے آلے تا اج اس کتاب نو لکھے ہوئے
46 سال مکمل ہو چکے ہیں. تو ہن جڑی 550 سال پہلے دی کتاب ہے وہ میلاد شریف دے بارے وچ کیا ارشاد فرما دے. اج کل کئی ساڈے پیارے بچے، کئی نوجوان، کئی دوست احباب وہ آخدے جی یہ محافل میلاد دا سلسلہ جڑا تسا ربیع الاول شریف دے میلاد شریف منیندے ہو یہ کیڑی جگہ تے موجود ہے، کتھوں تسا یہ لے کے آئے ہو؟ تو میں گزارش یہ کرساں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہو پہلی جلد شرح علامہ زرقانی علی المواہب بیروت دا ایڈیشن ہے، اور پہلی جلد ہے صفحہ نمبر 261 آپ سب حضرات کے سامنے ہے. امام المحدثین امام احمد قسطلانی سب تو پہلی چیز تو یہ واضح کر دیں کہ قال ابن الجوزی، امام المحدثین امام ابن الجوزی جمال الدین عبد الرحمن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تو دی اولاد امجاد دے عظیم محدثین پہ، اور 597 ہجری وچ بغداد شریف وچ انہاں دا وصال ہویا. حضرت بابا شیخ سعدی علیہ رحمت انہاں دے والد گرامی نے جس وقت تمام دے تمام شیخ سعدی نے اپنے والد دی سرپرستی دے وچ شیراز وچ تمام علوم و فنون مکمل فرما لے تو والد نے حکم فرمایا کہ اس وقت سب تو وڈے محدثین وچ علامہ محدث ابن جوزی پہ، لہذا آپ بغداد شریف تشریف لے ونجو اور امام المحدثین امام جمال الدین عبد الرحمن ابن جوزی حنبلی علیہ رحمت دے کولوں بخاری مسلم اور تمام حدیث پاک دی کتاباں پڑھو. تو امام ابن جوزی حضرت شیخ بابا سعدی شیرازی علیہ رحمت جیسی شورا آفاق ہستیاں دے استاذ ذی وقار ان حدیث دے. آپ دا فرمانی گرامی اس تو بعد جنہاں نے مقدمہ جزریہ رکھی ہے علم و تجوید دے وچ اور قراءات دے امام ان پہ امام محمد بن محمد ابو الخیر الجزری، ٹھیک ہے جی. تو 833 ہجری دے وچ آپ دا وصال اقدس ہو رہا ہے، بلکہ 633 سنے ہجری دے وچ. تو 597 ہجری 633 سنے ہجری وصال فرماون والی ہستیاں کیا ارشاد فرما دیں؟ وہ فرما دیں کہ بخاری شریف دے وچ جڑی حدیث پاک آئی ہوئی ہے دوسری جلد کتاب العتاقت دے وچ کہ محبوب کریم علیہ السلام دا چچا ابو لہب بن عبد المطلب اگر اس نے سوموار دی صبح اپنی کنیز سویبہ دی زبان دے وچوں نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دی بشارت اور خبر سنی، کیونکہ وہ تو سوموار دی صبح گہری نیند دے وچ آئی پیا اپنے طریقے دے مطابق. حضرت سویبہ نے ابو لہب دی کنیز نے وہ تمام رات محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہاں دے متعلق ساری تمام بنیادی ترین کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کانت من اوساط النساء کہ اس دور دے وچ یعنی آج تو 1497 سال پہلے نبی پاک علیہ السلام دی ولادت مبارکہ 1497 سال پہلے ہوئی ہے. اس دور دے وچ ستے بر اعظمت پوری روئے زمین دتے جتھے جتھے انسانی آبادی موجود ہے بڑے گھرانے عظمت والی خواتین موجود ہیں، لیکن انہاں تمام عظمت والی خواتین دے وچ کانت من اوساط النساء سب تو افضل ترین ہستیاں تو محبوب علیہ السلام دی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات. تس حضرت سویبہ جڑیاں ہیں انہوں نے وہ پوری رات نبی پاک علیہ السلام دی امی جان دی خدمت دی شب میلاد بسر کی تھی. صبح جس وقت محبوب علیہ السلام دی ولادت مقدسہ ہوئی حضرت سویبہ نے محبوب کریم علیہ السلام دا دیدار کیتا، آپ دی خدمت دا شرف حاصل کیتا، اور انہاں معاملات تو فارغ ہو کے واپس جس وقت اپنے گھر پہنچی تو ڈٹھا کہ ابو لہب اجے تک گہری نیند وچ ہے. چنانچہ اے قزت ہو نیند وچوں اپنے آقا ابو لہب نو خواب وچوں نیند وچوں جگایا، اور جویں ہی وہ بیدار ہویا اس نو آکھن لگی کہ یا سیدی ابا لہب قد تہنیتک علی ولادت ابن اخی کا عبداللہ ہے. اے میرے آقا تواڈے او بھائی جڑے کہ چند مہینے پہلے مسافرت دی حالت وچ 25 سال دی عمر دے وچ وصال فرما گیا، یعنی حضور سیدنا عبداللہ دی گل کر رہی ہے، انہاں تواڈے متوفا وصال یافتہ وفات یافتہ بھائی عبداللہ دے گھر دے وچ آئی صبح اتنی دیر پہلے ایسا حسین و جمیل بے مثل و بے مثال
تواڈا پیارا یتیم بھتیجا پیدا ہویا ہے، میں تانوں مبارکباد پیش کر دیا۔ چونکہ حضور سیدنا عبداللہ دے نال تمام دے تمام بھائیاں نو بے پناہ محبت آئی، عمر ہی سب تو چھوٹے ہیں، اور 25 سال دی عمر دے وچ مدینہ طیبہ دی مکہ شریف تو 500 کلومیٹر دے فاصلے دوتے تجارت دے سفر دے وچ واپسی دوتے بیمار ہوئے، وصال فرما گئے۔ آخری ملاقات اور دیدار بھی بھائیاں نو نہ ہو سکا، تو ہر بھائی محبوب دے والد گرامی نال آپ دے سارے چچے بے پناہ محبت رکھ دیا۔ ابو لہب جس نے اے سنا کہ میرے اس متوفہ بھائی دے گھر دے وچ میرا بھتیجا پیدا ہویا ہے اور میرے بھائی دی نشانی آ گئی ہے، وہ اتنا خوش ہویا کہ اشارت الیہا، فوری طور تے اپنی اس اشارے والی انگلی دے نال اودی طرف اشارہ کیتا اور آکھا کہ تے مینوں نیند چ جگا کے اتنی بڑی بشارت اور خوشخبری دیتی، اذهبی قد آتقتک، وج اے کنیز سویبہ میں تینوں ہمیشہ واسطے آزاد کیتا۔ تو چونکہ حضرت سویبہ جڑیاں ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دا شرف حاصل ہویا ہے، وہ جزیرہ نمائے عرب دی چند سب تو زیادہ حسین ترین خواتین نے جن۔ ابو لہب نے منہ منگی قیمت دے بدلے انہوں نے خریدائی، انہوں نے مکہ مکرمہ دی سب تو وڈی حویلیاں دی جو ایک حویلی مستقل اس نے دیتی ہوئی آئی، کائنات دی کوئی سہولت ایسی نہیں جڑی ابو لہب نے اس نے فراہم نہ کیتی ہوئے۔ ابو لہب بے پناہ مال و دولت دا مالک، اتنا مال و دولت محبوب دے اس چچا ابو لہب دے کولو موجود ہے کہ قرآن پاک موجود ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ کافر جس لئے اللہ پاک دی پکڑ چاسی تو اس دا مال اور دی اولاد اس نو اللہ دی پکڑ تو بچا نہ سکسن۔ اتنا مال ابو لہب دی ملکیت ہی چاہیے، بس جی مہربانی میری گل سنو، اتنا مال دی ملکیت ہی چاہیے کہ قرآن پاک بطور خاص اس دے مال و دولت دا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو کوئی نعمت ایسی نہیں جڑی اس نے اپنی کنیز نو نہ دیتی ہوئے، اور محبوب علیہ السلام دی اس نے صبح سویرے ولادت دی خبر دیتی، اس نے آکھا وہ حویلی بھی تیری، سارا مال و دولت بھی تیرا، اور ساری زندگی تیرے اخراجات وغیرہ تیرے گھر دے وچ پہنچ سن، تے میں نو خوش کر دیتا ہے میرے یتیم بھتیجے دی ولادت دی خبر سنا کے وج میں تینوں ہمیشہ واسطے آزاد کیتا۔ غلام واسطے آزادی تو وڈی کیڑی نعمت ہے کائنات دے وچ؟ محبوب دا ذکر کریوے تو اللہ پاک دیاں سب تو وڈیاں نعمتاں عطا ہو گئی، آزادی مل گئی اس مائی صاحبہ نے۔ ہن اے ابو لہب جیڑا آئی وہ زندہ رہا جس نے محبوب کریم علیہ السلام نے اس دی زندگی دے وچ آپ نے اعلان نبوت فرما کے دعوت دین دا مرحلہ شروع فرمایا۔ تو چونکہ ابو لہب بڑا دراز قد، بڑے چوڑے سینے والا، انتہائی حسین و جمیل محبوب دا چچا، اور اتنا سرخ و سفید رنگت آئی کہ اگر طبیعت بڑی نازک آئی وہ تھوڑی جی گل بھی طبیعت دے خلاف ہو بنیا تو چہرے دے خون جمع ہو ویندا آئی، تھوڑا جہا بھی غصہ آویا تو حسین اتنا آئی کہ چہرہ تما اٹھدا آئی۔ نام ادا عبد العزا بن عبد المطلب ہے، لیکن چونکہ چہرہ اتنا سرخ ہو ویندا آئی لوگ ابو لہب، لہب آدھے نا بھڑک دی ہوئی اگ دے شولے نے، ہاں جی، تو ایسا چہرہ ہو ویندا آئی۔ ابو لہب جڑا ہے اس نے جس نے محبوب علیہ السلام دی تعلیمات سنیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ کلکم بنو آدم، تسا سب آدم علیہ السلام دی اولاد ہو، اور چونکہ جزیرہ نمائے عرب دا بھی اور ایرانیاں دا رومیاں دا ظالمانہ طریقہ آئی کہ وہ اپنیاں فوجاں افریقہ دے داخل چکر دے نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے، اور جویں اج افریقہ دے بہت زیادہ غربت ہے سوائے چند علاقیاں دے استثناء کر کے، اس وقت بہت زیادہ غربت آئی، وہ تو اتھو دیا بلیک فارم حبشی مردہ نو حبشی عورتاں نو وہ تو زبردستی پکڑ کے لے ونجے اور انسانی منڈیاں دے فروخت کرے نا، گھراں دے وچ انہاں دے کول کام کار لوے نا، اور ادا عوض بھی کچھ نہ دے نا، جویں جانوراں نو جناب پکڑ لوی دے انجو عورتاں مرداں نو پکڑ لوے نا۔ محبوب علیہ السلام نے پہلی تعلیم جڑی جاری فرمائی توحید دے نال نال وہ ہے کہ تسا سارے آدم علیہ السلام دی اولاد ہو، او خود اپنے غلاماں نو او پہناؤ جو خود لباس پہن دے ہو، اپنے غلاماں نو بھی او کھانا کھواؤ، وہ انسان ان اولاد آدم ان پہ مخلوق الہی ان پہ جڑا کھانا خود کھا دے ہو۔ لوگ دے دیں کہ محبوب علیہ السلام صادق و امین ہستی حکمران مکہ اور متولی کعبہ دے پیارے پوتے حضرت عبد المطلب دے پیارے فرزند، آپ نو ایک کالا حبشی غلام بھی اگر دعوت لے ویا
محبوب علیہ السلام دو ہتھاں دے نال مسافہ فرماوے نا، جب تک وہ کالے رنگ دا حبشی بھی اپنا ہاتھ پیچھا نہ کرے، محبوب علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک پیچھا نہ کرے نا، اور واقعہ حضور میں فلاں بن فلاں قریشی سردار دا عبد رقیقہ مکمل غلامی دوچا، میں فلانی چیز دا ماہر ہاں، میں جو بھی کمائی کردہ اور میں نو دا معاوضہ ملدا ہے آٹومیٹیکلی میرے آقا دی خدمت جو پیسہ چلا ویندا ہے، تو میں کسے شے دا ملکیت نہیں، لیکن حضور تواڈی ذات نال میں محبت بے پناہ ہے، جیسی تعلیم تساں تواڈا جویں آپ اعلان نبوت تو پہلے ہی تو اتنی کریم ہستی تو دعوت کرے نا، آپ فرماوے نا قبول تو اسا تواڈی دعوت نو قبول کیتا۔ واقعہ حضور میرے کول ہور کچھ نہیں، میں نو ایک بڑا عجیب و غریب دیا سر چھپاون دا کوارٹر میرے آقا نے دتا ہویا ہے، ہاں جی، اور اودے وچ کوئی تلے قالین کارپٹ تواڈے شایان نشان نہیں، بلکہ ازخر گھا ہے پئی چھوئی گھا، وہ میں تلے وچھائی ہوئی اس تے بیٹھ سو، اور پیالے وچ میں پانی اور چند کھجورا میرے کولن وہ میں پیش کرساں، محبوب وہ دعوت قبول فرماوے نا۔ آپ اتنی ابو لہب نو یہ چیزاں چنگیاں نہ لگ دیا، وہ تو آپ نو نپ گنیا اور آکھیا جی میں تو نال محبت بے پناہ ہے، تسا میرے اکھاں دے نور ہو، دل دی راحت ہو، میرے مرحوم بھائی دی نشانی ہو۔ اور ابو لہب دے اج بھی سیرت ابن ہشام، طبقات ابن سعد، جتنے سیرت طیبہ دی بنیادی کتاب ہیں، ابو لہب جناب گھوڑیاں تے سوار ہویا، اپنے دوستاں دے نال بڑے تحفے تحائف لویا، اور محبوب نال اتنا اس دا تعلق خاطر آئی، محبت آئی، وہ بنو حوازن یعنی بنو سعد اچ پہنچ بنیا اتنا سفر کر کے، اور گھوڑے تو اترتے ہی محبوب علیہ السلام نو اماں حلیمہ دے گھر چال ہویا، اور پورے حویلی دے دوڑنا شروع کر دے ویا، اور محبوب علیہ السلام دی اکھا چومیا، ہونٹ چومیا، اور محبوب کریم علیہ السلام دے بچپن دے وچ ہتھاں دے وچ آ کے دوڑدا پھر رہا ہویا، اور عربی زبان وچ کدے محبوب دی پیشانی دے بارے شعر پڑھیا، کدے اکھاں دے بارے شعر پڑھیا، آپ دے ہونٹاں دے بارے شعر پڑھیا، رخسارے مقدس دے متعلق وہ لوریاں، وہ شعر اج بھی سیرت دی کتاباں وچ موجود ہیں پہ۔ اب یہ وقت چلتا رہا مخالفت، وقت بدر جس وقت جنگ کو یہ ایک بڑا بیمار ہے محبوب نے چچا، اس وقت اگر میں صحت مند ہوا میں خود تلوار چاہ کے میدان بدر ہے محبوب دا باز اللہ نام اس کو خلاف کرنے، لیکن میں بہت زیادہ بیمار ہو چکا، اس لیے آقا کہ مکہ مکرمہ دے سب تو بڑے ماہر شمشیر زانوں میں ثابت قدمی جنگ میں دکھانے والے وہ دو بندے، میں ایک دی بجائے دو بندے کے ایسا وہ دو بندے اس کو پہ اس آقا کی کتنا قرضہ پوچھا کہ اٹھا کر یہ سب کتنے ہزار سونے دے دینار قرضہ پوچھا کہ ہونے یہ پیسے گنو، سب تو پہلے آپ کا قرضہ ادا کرو، اپنے والدین بیوی بچے اور 1 کلو خرچ آ رہے ہو، ایک گھوڑے کھلوتے کتنا پیسہ میں تو بھی دے دو، بچوں میدان بدر قریش کے نال بن کے مصطفیٰ علیہ السلام دو بندے انہوں نے قرضے ادا کر چھوڑے، اور اتنا بغض ہے اسلام دا محبوب اور محبوب دے غلام دا دل میں پیدا ہو گئے، روز درست کی بات ان جو یا یہ 1 سال بعد مر گیا، واقعہ بدر تو اگلے سال کہ مر گیا مکہ شریف پہنچے، مر کے جس نے برزخ ہی پہنچا، محبوب جو دوسرے قریب مہربان انتہائی شفیق چچا تھا حضور سیدنا سید السادہ سیدنا عباس بن عبد المطلب ہاشمی رضی اللہ عنہ، اس وقت آپ نے اس بھائی کو خواب تھا، اور بخاری شریف میں حضرت عباس نے جس نے خواب بھی دکھا تو آپ نے فرمایا بھائی صاحب ما حالوں کا انزو فارق کا انداز، مر کے جڑن کا عالم برزخ کی پہنچے کیا حال ہے، اس نے دعا کر لی بھائی صاحب ما وجد کو راحت الا یوم الاثنین، جڑن دا میں مر کے عالم برزخ وچ پہنچا میں نے کدے راحت اور سکون نہیں آیا، مسلسل عذاب وچ، لیکن ہر ہفتے دے 6 دہاڑے میرے تے مسلسل عذاب رہندا ہے، تے دنیا دے جویں سوموار دا پہلا لمحہ شروع ہوندا ہے، اتوار دا دن گزرا، مغرب ہو گیا، غروب آفتاب دے نال سوموار دا ہر 6ویں دن تو بعد پہلا لمحہ شروع ہو گیا، جویں سوموار دا پہلا لمحہ دنیا تے شروع ہوندا ہے وہ پوری رات اور سوموار دا پورا دن خفف عنی اللہ پاک عذاب قبر میرے کو ہٹا چھوڑ دے، اور اے جڑی میری اشارے دی انگلی ہے وہ محبوب دی ولادت دی خبر سن کے خوش ہو گیا اور اشارہ کیتا اس انگلی دے نال کنیز دی طرف اور آکھا اس کے اذهبی قد آتقتو کے تے مینوں نیند وچ جگا کے
میرے یتیم بھتیجے دی پیدائش دی خبر سنائی ون میں تینوں آزاد کیتا. وہ جڑا اتنا خرچہ مکان حویلی سب خرچہ اس کس وجہ تو کیتا ہے؟ وہ محبوب اپنا آقا و مولا سمجھ کے نہیں، اللہ دا محبوب اور سچا نبی علیہ السلام سمجھ کے نہیں، صرف اپنا یتیم بھتیجا سمجھ کے ابو لہب نے خوشی دا اظہار کیتا. مر کے قبر اچ پہنچا جویں سوموار محبوب دی ولادت دا نسبت اللہ نہاڑا آندا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب قبر ہٹا چھوڑ دے 24 گھنٹے واسطے. اور او دی اس اشارے والی انگلی دی جڑ دے وچوں اس آکھا کہ امسو من اسبعیہ ہاذہی، میری اس انگلی دی وچوں ٹھنڈے مٹھے شربت دا چشمہ ہاں جی پورے 24 گھنٹے سوموار والے جاری رہندا ہے. امسو میں اس نو چوسدا رہنا، عذاب ہی ہٹا ہویا ہے، اس نو پی کے چوس کے میں راحت اور سکون آویندا ہے. وقت جویں منگل دا پہلا سیکنڈ شروع ہویا یہ ساری نعمت چلی ویندی ہے، وقت عذاب برزخ چھیڑے ہڑے مستے مسلم. وَذَالِكَ بِإِتَاقِ سُوَيْبَتَا، اور اس واسطے عذاب تخفیف سوموار نو اور ٹھنڈے میٹھے شربت دے چشمے عطا ہو رہے ہیں کیونکہ میں سویبہ کنیز نو آزاد کر چھوڑائی. ہن اے بخاری شریف دوسری جلد کتاب الاتاقت، اس واسطے امام بخاری اس حدیث نو صحیح سند دے نال غلاماں نو آزاد کرنا، کنیزاں نو آزاد کرنا، مشکل وچ مبتلا بندیاں دی مدد کرنا، مقروضاں دا قرضہ ادا کر چھوڑنا اور انہاں نو زندگی سکون اور چین دا سبب بن ملنا، اس باب تاں امام بخاری لے کے آئے کیونکہ اس نے آکھا کہ ذالک بِإِتَاقِ سُوَیْبَتَا، اللہ نے میں ڈسا چھوڑا. اور ملائکہ جڑے عذاب نے بنا دین وہ آدھن ہر اتوار نو جس لئے ٹائم ختم تے سوموار دا پہلا لمحہ شروع ہوندے میرے تے عذاب وہ آدھے ہونا سب ایندے پہ 24 گھنٹے بعد تینو عذاب برزخ مبتلا کرسو تے جڑا سویبہ نو آزاد کیتا آئی نا یہ او دا اجر تین ملدا پہ ہے. ہونی دوتے علماء فقہا محدثین نے کلام کیتا انہاں کبھی کافر جتنا بھی نیک کام کر گنے اس دی جزا اللہ دنیا چتا فرماتا ہے، قبر حشر چ اس واسطے کوئی جزا نہیں ہے پئی. ٹھیک ہو جی، قبر حشر تو دی جزا ہی کوئی نہیں. کافر دا تو کوئی عمل ہی آخرت وچ اور برزخ وچ قبر وچ اس نو نفع دیون والا نہیں. کافر شخص جڑا محبوب کریم علیہ السلام دا کلمہ نہیں پڑھدا وہ بھاویں جتنے نیک کام کر گنے، قرآن پاک نے فرمایا جڑا ایمان لے آیا بغیر نیکیاں کردا ہے قبر اور آخرت وچ دا معاملہ انجے کہ ایک چکنا صاف ستھرا سنگے مرمر دا بڑا صاف کی تو یا پتھر ہوئے تو وقت اندھیری چلے، یہ قرآن پاک ارشاد فرما رہے ہیں اندھیری چلے بڑی تیز تو اس چکنے صاف ستھرے شفاف پتھر دوتے مٹی دی تہ آوے سی، وہ اندھیری چلن ڈال گرد و غبار ڈسٹ آوے سی دوتے. وقت فرمایا تیز ترین موسلا دھار بارش جس لے آسی تو وہ اس چکنے پتھر دوتے وہ جڑی پہلے اندھیری دی وجہ تو ڈسٹ گرد و غبار مٹی آ گئی آئی. قرآن فرماتا ہے مٹی وقت موجود راسی جس لے جو تیز بارش اس پتھر تے آ گئی اکا دھول ویسی. اللہ پاک فرماتا ہے کافرہ دی مثال ای آہی نے. ہاں جی فرمایا توڑے ہو جڑے چکنے پتھر انہا نام اعمال تساں اعمال کیتی رکھ دیو اس تو بعد ادھو تے آوند ہے گرد و غبار اور جس نے تیز بارش آدھی ہے پتھر دھول وید ہے وہ نہیں اتے مٹی رہ سکتی. فرمایا اس سے طریقے جس نے کفر دی آندھی چل دی ہے نا وہ توڑی ساری نیکیاں نو بہا لے ویندی ہے ضائع کر چھوڑ دی ہے. فرمایا تو انو جتنا بھی کافر مشرک منافق نیکیاں کر دینا اللہ تعالیٰ دنیا چی انہوں اجر عطا کر دیتا ہے. لوگاں دے دلہ چنہ دی عزت پیدا کیتی جا جتھے گئے لوگاں احترام کیتا پروٹوکول دیتا انہاں دیا نسلاں انہوں رزق کی وسعت ہو گئی بڑے بڑے عہدے دنیا وچ مل گئے. مرن تو بعد ہی نام زندہ رہا آج تک لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل ہاں جی لیڈی ولنگٹن دا نام اس نے بڑا زر کثیر خرچ کر کے برے صغیر دے بیمار انسانہ واسطے ہاسپٹل ڈاکٹران دی ڈیوٹی ہے وہ بڑی سہولتاں میو ہاسپٹل مسٹر میو نے بڑھوایا. اپنے بہاول پور دے وچ کیڑے ہاسپٹل دا کیا نام ہے بڑا مشہور ہے وکٹوریا ہاسپٹل. اس سے طریقے اور جنہاں نے جناب بڑے بڑے رستے اس دور دے وچ انگریز پیسے خرچ کرتے ہیں اصل وہ پیسہ سارا ساڑا ہوتا ہے جڑا اپنی جیب ہی پائی بیٹھے ہوتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے جی یہ کوئی نیکی کافر مشرک نے کیتی ہے اللہ اس نو تے دی نسلہ نو دنیا دی چجا اجر دے دے چا
قبر دے وچ اور آخرت وچ ذرا بھی اس واسطے اجر اور ثواب نہیں ہے، وہ صرف اہل ایمان دا خاص ہے۔ محدثین نے فرمایا ابو لہب تو پکا کافر ہے، تو وقت اس نو قبر دے وچ جناب جزا پہ ملدی ہے۔ تو محدثین نے فرمایا اس دیا جس نے سا پورے قرآن پاک تمام ذخیرہ احادیث تے نظر پینے ہیں تو اس دی دو وجوہات نظر آندی ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام دا مقام محبوبیت اور مقام قرب اتنا بلند ہے کہ اگر کوئی کافر بھی نبی پاک علیہ السلام دے میلاد دی خوشی چا مناوے، محبوب دی خدمت چا کرے، اللہ پاک اس نو بھی اس دا صلہ عطا فرما چھوڑ دے۔ تو انہوں نے فرمایا حاضہی خصوصیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی خصوصیت ہے پئی۔ تو بہرحال انہوں نے آکھا جی معاملہ یہ ہے کہ کافر دا کوئی عمل نتیجہ خیز نہیں ہوتا، محبوب دی آمد دی خوشی دی خبر سڑ کے سویبہ دی زبان چوس نے چکے معاملہ کیتا ہی، لہذا اللہ تعالیٰ ادھتے عذاب قبر تخصیص فرما رہے۔ ہون دیکھو آپ امام احمد قسطلانی فرما دیں، امام ابن جوزی نے بھی یہ فرمایا، امام ابن الجزری نے بھی یہ ارشاد فرمایا۔ ابن جوزی 847 سال پہلے بغدادی فوت ہوئے، 597 ہجری، جن 1444 ہجری ہے۔ امام ابو الخیر محمد الجزری آپ 633 ہجری مصر دے وچ وصال فرمایا، ہن 1444 ہجری ہے، 811 سال انہاں دے وصال نو ہو چکے ہیں۔ آئی سارے کئی پیارے بھائی آدن یہ میلاد کتھے لکھا پہ ہے؟ ہن جیڑا محدث 847 سال پہلے فوت ہو رہے، جیڑا محدث 811 سال پہلے فوت ہو رہے، وہ فرماندن فَإِذَا كَانَ هَذَا الْكَافِرُ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِذَمِّهِ جُوزِيَا فِي النَّارِ بِفَرْحِهِ لَيْلَةَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بِهِ فما حال المسلم الموحد من امته علیہ السلام یسر بمولدہ۔ فرمایا ایک کافر ابو لہب نزل القرآن بذمہ، جہاں دی مذمت قرآن پوری صورت موجود ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اگر اس نو اللہ پاک عالم برزخ دی جزا عطا فرما رہے محبوب دے میلاد دی گل سن کے، ولادت دی گل سن کے خوشی مناون دی وجہ تو فما حال المسلم الموحد من امتہ، جڑا محبوب دا سچا امتی ہوئے، اہل توحید مسلمان، موحد مسلمان ہوئے، یسرو بے مولدہ، او اگر ماہ مبارک ربیع الاول شریف وچ محبوب کریم علیہ السلام دا میلاد منے سی، آپ دی آمد دیاں خوشیاں منے سی، وَيَبْزِلُ مَتَّاسَ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُ فِي مَحَبَّتِ، اور محبوب دی محبت چاہ کے جتنی اللہ نے انہوں قدرت طاقت عطا کیتی ہے، یبذلو اپنے روپے پیسے خرچ کرے سی۔ فرمایا اللہ پاک اس موحد اہل توحید سچے مسلمان محبوب دے امتی نو محبوب دے میلاد دی خوشیاں مناون دے کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے سی۔ اگر ایک کافر وقت اتنا اجر ہے تو فما حال المسلم الموحد من امتہ علیہ السلام، وہ تو کافر ہے ابو لہب، اے محبوب دا امتی ہے، وہ مشرک ہے، اے موحد ہے، اہل توحید ہے، وہ کافر محبوب دی ولادت دی گل سن کے خوشی چا مناوے، اتنا خرچہ چا کرے، اللہ تعالیٰ اس نو جزا عطا فرمائے دے۔ تو جڑا محبوب دا سچا امتی اہل توحید موحد مومن، اگر وہ محبوب دی آمد دے دنہ یسر و سرور اور خوشی دا مظاہرہ کرے، وَيَبْزِلُ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ، اور محبوب دی محبت چاہ کے جتنی اللہ نے اس نو طاقت قدرت مالی وسعت دیتی ہے، اور روپے پیسے خرچ کر رہے ہوئے، لنگر شریف پکا رہے ہوئے، چراغاں کر رہے ہوئے، راستے سجا رہے ہوئے، فرمایا جیڑا مومن محبوب دی محبت چے معاملہ کرسی، اس نو اللہ تعالیٰ کتنی جزا عطا کرسی۔ اگو علامہ ابن جوزی، امام ابن الجزری، امام احمد قسطلانی فرماتے لا امری، میں نو اپنی زندگی دی قسم ہے، انما جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ بفضلہ الامیم جنات النعیم۔ یہ ائمہ محدثین فرما دیں سانو اپنی زندگانی دی قسم ہے کہ جڑا مومن موحد محبوب علیہ السلام دا امتی محبوب دی ولادت والے دن اور مہینے دے خوشیاں منے سی، طاقت دے مطابق پیسے خرچ کر سی، فرمایا سانو تا اپنی زندگی دی قسم ہے، کتاب و سنت دی روشنی چسا اس نتیجے تے ہے کہ اس مومن دی جزا یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل امیم دے نال جنات نعیم دے وچ اس نو داخلہ عطا فرمائے سی۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی۔ میرے دوستو یہ تو صدیاں پہلے دے آئمہ محدثین ہیں نا جی، اتنی بڑی محقق ہستیاں پیاں، محافل میلاد آئی تو نہیں، ربیع الاول شریف دی خرچے اخراجات کرنا، محبوب دی محبت خوشیاں مناونا، یہ آئی دا نہیں، یہ سلسلہ صدیاں تو ہے۔ یہ ہون جڑے نوے فرقے نکلے وہ آدن بدعت ہے، گمراہی ہے، جہنم وچ ویندے پیو، غلط پہ کریں دیو۔ یہ اج والا مولوی صاحب یہ گل کردا ہے جڑے پہلے صدیاں پہلے دے آئمہ محدثین وہ اپنی زندگی دی قسم اٹھا کے فرماندے ہیں اللہ جنات نعیم وچ فضل عمیم نال داخلہ عطا فرمائے سی۔ انکار کرنے والے دا نواں مذہب میلاد مناون والے شروع تو آ رہے ہیں، اللہ پاک دی رحمت اللہ اکبر یا رسول اللہ اکبر یا علی۔ اگے ہوں دیکھو کیا فرما رہے ہیں، یہ پہلی جلد 12 جلد چو صفحہ نمبر 200 فرماندے ہیں وَلَا زَالَ اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام۔ لا زال اہل الاسلام فرمایا شروع تو مسلمانہ دا طریقہ آ رہے ہیں یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام، جی میں محبوب دے میلاد دا شہر، عربی شہر آدن مہینے نو، ہاں جی عام آدن سال نو، بشہر مولدہ جی میں محبوب دے میلاد دا مہینہ آسی۔ لا زال اہل الاسلام شروع تو مسلمانہ دا طریقہ ہے عرب و عجم دے یحتفلون محافل میلاد شروع کرنے سے۔ بھائی ماہ مبارک ربیع الاول شریف دے عرب و عجم دے محافل میلاد دا مناونا یہ بدعت یا نواں کام نہیں۔ ثم لا زال اہل الاسلام یحتفلون، یہ شروع تو مسلمانہ دا طریقہ آ رہے میلاد مناون والے امت دے طریقے تے انکار کرن والے وہ ذرا غور و فکر فرما گئے کہ تسا امت دے طریقے تے نہیں ہو میرے عزیزو۔ وہ تواڈے اساتذہ سارے میلاد مناندے ہیں، تواڈے ڈاڈا اساتذہ سارے میلاد مناندے ہیں، تواڈے پڑڈاڈا اساتذہ سارے میلاد مناندے ہیں۔ یہ تمام اکابر علماء دیوبند، تمام اکابر علماء اہل حدیث اسا سینکڑوں حوالے الحمدللہ تعالیٰ سے مناظرے کرنے ہیں، اللہ نے ڈیوٹی لائیے ثابت کر کے دینے ہیں۔ یہ ہون بدعت دا فتوی انہاں دے استاداں کو لی پوچھ گنو او یا اکثر کہ دنیا دے وچ اگر سب تو زیادہ نفلی کما چوں اللہ دا براہ راست قبولیت اور رحمت گرنی ہوئے تو محفل میلاد منایا کرو۔ چنانچہ جس وقت علماء دیوبند نہیں تھے طریقہ شروع کیتا کہ جو محبوب نال محبت دے اظہار دا معاملہ ہی اس انہوں نے بدعت آکھنا اور شرک آکھنا شروع کر دیتا، تو حالات چکے ایسے بڑھ چکے ہیں انگریزہ دی آمد تو بعد کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ جی میں اہل سنت دے کئی علماء دے پیر و مرشد ہیں، تمام اکابر علماء دیوبند دے وہی پیر و مرشد پہ بانی دارالعلوم دیوبند علامہ قاسم نانوتوی جڑے 1879 ہجری 1879 عیسوی فوت ہو رہے ہیں، بانی دارالعلوم دیوبند ہیں۔ مسئلہ کے دیوبندی بنیاد انہاں رکھی ہے، علامہ قاسم نانوتوی صاحب جنہاں تحذیر الناس لکھی انہاں دی بیعت کہندے نالے کیا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نال نہیں؟ انہاں دی کتاب آب حیات دے پہلے پورے 2 صفحے اپنے مرشد دی تعریف کیسے رتب اللسان اور لکھے نے۔ علامہ اشرف علی تھانوی دیوبندی جڑے 1942 بعد ہی فوت ہو رہے ہیں انہاں دی بیعت کہندے نالے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نال۔ علامہ مفتی رشید احمد گنگوہی دیوبندی قطب الارشاد جناب دیوبند وچ انہاں دی بیعت کہندے نالے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب دے نال۔ علماء اہل سنت دے چو رام پور دے سلسلہ علمیہ دی اتنی عظیم ہستی استاذ العلماء محقق کے دوران علامہ عبد السمیع رام پوری علیہ رحمت انہاں دی بیعت کہندے نال۔ علامہ ارشاد حسین رام پوری صاحب دی کہندے نال بیعت ہے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب دے نال۔ ساڑھے ڈاڑا استاد الکل آبروئے مسند تدریس ملک المدرسین علامہ سیدی عطا محمد بندیالوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دے جڑے استاد ہیں علامہ محقق الاسر فقیہ الاسر علامہ عبدالحق بندیالوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہندے مرید اور خلیفہ شیخ طریقہ سلسلہ علیہ چشتیہ صابریہ دی عظیم ہستی بھی اور استاد العلماء علامہ محمد حسین الہ آبادی علیہ رحمت دے
علامہ محمد حسین الہ آبادی کہندے مرید اور شاگرد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے رحمت اللہ، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نو بھی خلافت حاصل ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب دے کولوں، ہاں جی وہ اتھو دے حال ہن اہل سنت دے کئی اکابر ہستیاں اور دیوبند سارے دے سارے اکابر جڑے پہچان ان مسئلہ کے دیوبند دی، تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب متفق، میں اج بھی یہ گل پیا کردا، علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ رحمت نے اسمبلی دے فلور دوتے گل کیتی آئی، اج چلے ونجو ملتان شریف جماعت اہل سنت دے اس وقت سربراہ ساڑھے مرکزی سربراہ پورے پاکستان وچ آل رسول علامہ سید پروفیسر محمد مظہر سعید کاظمی صاحب غریب نواز دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تو انہوں یہ گل فرما رہے سن، سیال شریف جتھے میں جمعہ پڑھنا الحمدللہ بار بار اس چیز دا اعلان کیتا ویندہ ہے کہ آؤ ہن بھی دیوبند اور اہل سنت آپس وچ اتحاد دے راستے تلاش کرو، گستاخانہ جڑیاں عبارتاں جڑیاں اختلاف دا موجب بڑیاں وہ توہین اور انہاں ساری چیزاں کتاباں دا آئندہ شائع کرنا بند کر دیو، انہاں علماء جنہاں توہینہ کی انہاں دا دفاع کرنا بند کر دیو امت دے اتحاد دی خاطر، اور اس تو بعد جیڑی چیزاں نو تسا بدعت آکھ دیو مہربانی کرو کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت انہاں فرزند سراج الہند علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور مشترکہ پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب دی کتاباں دے جڑے عقیدے جڑے معمولات ہیں تسا بھی دستخط چا کرو اسا بھی دستخط چا کرنے آئندہ معاملات اوہ چلے سو جڑے شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب دی کتاب موجود ہے، اسا تا میں ہن آدھا بیٹھا ساڑھے سارے ذمہ دار علماء یا فرمائے دیں گستاخانہ کتاباں شائع کرنیاں بند، اور جنہاں دے بارے برے صغیر دے علماء فرمائے دیں اور اکثریت فرمائے دیئے انہاں توہینہ کیتی ہیں نبی علیہ السلام دیا، انہاں دے نال اپنی تعلق چا توڑو، آئندہ انہاں دا نا نہ گرائے انہاں دا ذکر نہ کرائے، جو عقیدے جو اعمال انہاں دی کتابہ دے چے اسا بھی اس سے دی پابندی کرسو تو سے اس سے دی پابندی کرو۔ تو جس وقت حالات بڑے مخدوش ہو گئے حضرت حاجر مکی صاحب اتھو تنگ ہو کے آپ مکہ مکرمہ دے چلے گئے حرم شریف وچ، اتھے روز بروز اختلاف و بالآخر بزرگاں نے کوشش کی تھی، بڑے بڑے مشائخ نے علماء دیوبند اور علماء اہل سنت رو بٹھایا ایک مقام دوتے تے اے پایا کہ جناب ان کرنے یہ جو تسا میلاد شریف نو بدعت آکھنا شروع کر دیتا ہے، اور تواڈیاں کتاباں جس لے کنہیہ دا جنم دن ہندوؤں دی دیوالی آوے اس سے سوال ہوتا ہے اس سے شرکت کرنی جائز ہے یا نہ جائز، اس سے تسا آدھے ہو کہ اس سے چمننا جائز ہے لیکن میلاد چمننا حرام ہے، اے گناہ کبیر ہے۔ یہ فتاوی رشیدیہ پڑھ گئے ہولی دیوالی دے معاملات جڑے خالصتاً شرکیہ رسمین پیا انہاں چ اگر مسلمان ونجے گناہگار نہ ہو سی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور محفل میلاد وہ بدعت اور شرک والے پاسے گنوے دیئے جناب، تو انہاں کہا جی متفقہ ہستیاں تواڑی تے ساڑی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب یہ جڑے 7 مسئلے تے اختلاف کی تھی کھلوتن برے صغیر وچ یہ 7 سوال چا لکھو حرم کعبہ چا بھیجو، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب جیڑا جواب لکھے سنیاں نوی قبول ہوئے دیوبندیاں نوی قبول، یہ بالکل اتحاد ہو گیا، فارمولہ طے پا گیا، چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب جامعہ سہولتیہ مکہ شریف وچ راندیاں اور علامہ رحمت اللہ کیرانوی جیسی ہستیاں آپ نے اکابر علماء عرب نو نال لیا، خانہ کعبہ شریف دے سائے تلے بیٹھ گئے اور 7 مسئلے دا جواب لکھو نے آج بھی فیصلہ ہفت مسئلہ علماء دیوبندی شائع کرتے ہیں۔ الحمدللہ جی مہربانی جزاکم اللہ یرحم یہدیکم اللہ۔ چنانچہ انہوں نے بیت اللہ شریف دے زیر سایہ مسئلہ لکھا، پہلا مسئلہ 7 مسئلہ جو ہفت فیصلہ دے وچ مسئلہ مولود شریف و فاتحہ، ٹھیک ہے، اس دے وچ انہوں نے واضح تحریر کیتا ہے، پہلے انہوں نے اصول بیان فرمائے اس مسئلے دے، اصول شریعت بیان کر کے لکھا محافل میلاد جائز نہ صرف جائز بلکہ خیر و برکت دا باعث ہے، وتگو فرما دیں کہ اے تہن دلیلہ جڑیاں علماء دے رہے ہیں اور تسا دلیلہ دوتے آندے نے جو اختلاف کی تھی کھلوتے ہو،
لیکن میں چونکہ پیرو مرشد بندے ہو لہٰذا میرا عمل تواڈے واسطے حجت ہو سی۔ اگو فرماتے ہیں مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں اور ذریعہ خیر و نجات سمجھ کر اپنے گھر پر منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ فرمایا جتھے محفل میلاد ہوئے مکہ مکرمہ مدینہ جس مقام تے اور میں اتنے موجود، میں اپنا ٹائم کٹ کے محبوب دے ذکر میلاد دی محفل خود شریک ہونا، ذریعہ خیر اور نجات سمجھ کے اپنے گھر چ منعقد کرنا محفل میلاد شریف، اور جس لے محبوب دے تے سلام پیش کر دین ذکر ولادت دے موقع دے میں کھڑے ہو کے جس لے سلام پڑھدا ادھے چ لطف و لذت حاصل کر۔ جس لے صوفیاء یہ انہوں دی خاص ٹرمینولوجی اصطلاح جس لے کوئی صوفی آخدا ہے نا جی محقق صوفی کہ اس کام میں لطف و لذت، تو یہ مطلب نہیں ہوتا جی میں سانو والا کھانے اور فلانی چیزاں لطف و لذت نہیں، یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصلا جتنی نفلی عبادات کر دیں کسے نفلی عبادت او انوار او فیوز و برکات او قرب الہی نہیں حاصل ہوتا جتنا ذکر مصطفیٰ اور محفل میلاد حاصل ہوتا ہے۔ میرے دوستو یہ چیزاں بالکل ایک طے شدہ ہن پئیاں، آج کوئی عزیز بالکل نہ کریں، یہ ہر بندے دا کم نہیں ہے پیا، لیکن جڑے لوگ محافل میلاد منائیں دن ثم لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد، فرمایا مسلسل محافل میلاد ویعملون الولائم، اور ربیع الاول شریف دے آدھے ہی یہ صدیاں پہلے دے آئیمہ پہلے دن مسلمانوں نے اتنی خوشی ہوتی ہے اس مہینے نال کہ فرمایا زر کثیر خرچ کر دیں اور اعلیٰ ترین خوشی دے کھانے اور ولیمیاں دی طرح کھانے بنا کے لوگوں نے لنگر شریف رات دن کھوا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بے انواع صدقات، اور ماہ مبارک ربیع الاول شریف دی راتاں وچ انواع و اقسام دے صدقے خیرات، وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، اور مسلسل خوشی ہی خوشی دا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں مبارک ہوئے، تو ان ربیع الاول شریف دے چند دا انتظار ہوتا ہے، تو سال سال پہلے 8 مہینے 9 مہینے پہلے علماء کو ٹائم گن دے ہو، نعت خانہ کو ٹائم گن دے ہو، قاری قرآن کو کیا سا جی محفل میلاد محبوب دا ذکر بلند کرنا ہے، محبوب دی ولادت دے واقعات سننے، ہاں جی سارے انتظامات نو سال بھر لگے رہا دے ہو۔ یظہرون السرور، اے مسلمانہ دا طریقہ ہے، اے مسلمان دا طریقہ نہیں کہ اگے پیچھے خوش ودا ہوئے تھے ربیع الاول شریف آوے تھے پریشان ہو جائے۔ یظہرون السرور، مسلمان تا مسلسل سروری سرور اور خوشی خوشی دا اظہار، اور فرمادن مما جرب من خواصہی انہو امان فی ذالک العام، فرمایا یہ چیز تجربہ شدہ ہے، محافل میلاد جتھے ہوئے سن اس گھڑی تو لے کے دوبارہ اگلے سال اس گھڑی دے آمن تک اللہ پاک اس سرزمین تے امان نازل فرما چھوڑتا ہے۔ ہاں جی اگو فرمادن وبشرا عاجلۃ بنیل البغیۃ والمرام، فرمایا اساں علماء تو یہ صدیاں پہلے دے آئمہ پہ فرمائے دن کہ تواڈی جڑی کوئی مشکل ہو ونجے کہ وقت دا حکمران بھی اس نو معذرت کر گنے کہ بھائی میری طاقت ہوئے باہر دا کام میں، ہاں جی اے میں حل نہیں کر سکتا۔ یہ آئمہ محدثین فرمادن پریشان نہیں ہونا، تو سب وضو کرو، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ 2 نفل پڑھو اور دعا منگو اللہ پاک میں تیرے نال عہد کر رہا تو میری یہ مشکل آسان فرما کیونکہ اسباب میرے کو ختم ہو گئے۔ حکمرانے وقت نے آنکھ دیتا ہے کہ میرے کو کم نہیں ہو سکتا، یا اللہ میں تیرے دروازے تے آ گیا، تو میری یہ مشکل حل فرما، میں تیرے محبوب دا ذکر میلاد اور محفل میلاد بنے سا۔ فرمایا بشرا عاجلۃ، زیادہ ڈی نہ گزر سن، اللہ پاک دی طرفوں تو انو اس مشکل دے حل ہون دی بشارت عطا ہوئے سی۔ اگون کیا فرما رہے ہیں، ہڑتا ہی ہوتا ہے کہ محفل میلاد کئی سارے عزیز تو سجی بدتی ہو گئے ہو، یہ کیوں خرچے پہ کر دے ہو، یا ون کے جس لے لوگ مہدیاں دوتے پہ خرچے ذرا اتھے بھی تبلیغ فرمایا چکرو، سال گیرہ دوتے جڑے خرچے پہ ادھر ادھے بھی ذرا ون کے تبلیغ چا فرمایا کرو، اتھے تا آپ کام کر رہے ہو دے ہو۔ تو یاد رکھو کہ جس طریقے اے اسلام دا فرمانے کہ لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی کوئی خیر نہیں، یہ لا اسراف فی الخیر، اچھے کام تے جتنا پیسہ خرچ کرو فضول خرچی بڑھتی ہی نہیں ہے۔ ہاں جی اے آئمہ فرمادن فراحم اللہ عمران اتخذا لیالی شہر مولدہ المبارک اعیادن،
فرمایا ساری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر اس مرد مسلمان تے رحمت فرماوے اتخذا لیالیا شہر مولد المبارک آیادن جڑا پورا مہینہ اپنے گھر نو ربیع الاول شریف طرح سجاوے کہ لوگ جس نے اُدھے گھر والے پاسے دیکھیں تو انہوں نے عید ہی عید نظر آوے. یہ تو بھائی 847 سال پہلے دے علماء پہ فرمائے دے وہ فرمائے دے راہ اتنی ترغیب نہیں بہن دے یار مسلمانہ رو صدیاں پہلے دے یعنی 900 سال 850 سال پہلے دے ائمہ محدثین اور وہ کتابوں میں لکھ کے گئے کہ رحم اللہ عمران اللہ ہر اس مرد دوتے کیونکہ مرد گھر دا سربراہ ہوتا ہے وہ دوتے رحمت فرماوے اتخذا لیالیا شہر مولد المبارک کہ محبوب دے میلاد مبارک دے شہر اور مہینے نو جڑا ہر رات نو کس طرح مناوے آیادن عیدہ دے طور تے مناوے گھر تے اتنی لائٹنگ کرے محبوب دی آمد والے مہینے لنگر شریف جاری کرے خوشیاں دے اظہار کرے کہ دیکھنے والا کوئی غیر مسلم بھی گزرے وہ آکے یار مسلمانہ دی عید تا نہیں جیڑا گھر مسلمانہ نے دا اسے دوتے چراغ آئے پئی وہ آتے نا اگر ایسا عید علیہ سما بناویں تا سب محدثین آئمہ دی دعائے کہ رحم اللہ ہو ہون اتو فرق نظر آدھا پہ جیڑے پرانے مسلمان ہیں وہ اگر گھر سجا کھلو تو وہ ربیع الاول شریف اور رحمت دی دعا کر دیں جڑے نوے فرقے آئے وہ آدھے نے حرام پہ ہو دے بدت پہ ہو دیئے پرانے دعا کر دیا ہوڑا لے اس جہنم دی گل دستے فرق آ گیا نا تو انہوں مبارک ہوئے تسا امت دے پرانے رستے تے چل رہے ہو تسا نوے عقیدے دوتے نہیں ہو محبوب دی غلامی دوئی تسا اوہ امت دے جو سبیل المومنین مومنین دا راستہ ہے الحمدللہ تعالی تسا اس تے گامزن یہ کتاب بھائی 16 جلدہ دوچے کتاب ہے 16 جلدہ دوچے اور یہ دارالکتب العلمیہ بیروت دا ایڈیشن ہے ٹھیک ہے یہ کہہ لکھیے امام المحدثین امام محمد بن عثمان شمس الدین الذہبی جڑے 748 ہجری چ وفات پا رہے ہن 1444 سنے ہجری ہے 4 کم 700 سال انہاں دے وصال نو ہوئے کھلوتے ہیں 696 سال پہلے جڑی ہستی فوت ہوئی ہے اور یہ 16 جلدہ دی کتاب ٹھیک ہے ہن اس کتاب دی یہ جلد نمبر آپ 9 دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے اس دے وچ امام بخاری دے جڑے استاد ہیں امام المحدثین امام بخاری جنہ بخاری شریف لکھی ہے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبے البخاری جڑے 194 ہجری پیدا ہوئے اور 256 ہجری چنہ نے سمرکند نال خرطنگ بستی پچھلے دنہ سارا وفد گئے اور موجودہ وزیر اعظم صاحب محترم میاں شہباز شریف صاحب تو بھائی توانو اختلاف ہو سی اسا ہے دینی طالب علم محبوب دا فرمانے عہدے دا احترام کیتا کرو باقی جڑا کوئی اختلاف ہو سی وہ علل اعلان لیکن وہ اختلاف اس طریقے دوتے ہوئے جڑا طریقہ اللہ اور دے پیارے محبوب نے نسایا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ قرآن فرماتا ہے لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ تو آج پاکستانی سیاست بہت زیادہ تقسیم دا شکار ہوئی کھلوتی ہے اساں دین دے طالب علم اساں نہ سجے دیکھنا درست سمجھتے ہیں نہ کھمبے دیکھنا اساں اے دے دے سانو قرآن کیا درس دے رہے ہیں محبوب دی تعلیم کیا ہے تو تواڈے وچ کئی پاکستان پیپلز پارٹی دے میرے بھائیوں سے کئی تحریک انصاف دے میرے عزیزوں سے کئی مسلم لیگ نون دے ہو سن کئی مسلم لیگ کاف دے ہو سن کئی ساڑے تحریک لبیک دے جوان ہو سن کئی جناب فلاں جماعت دے کئی فلاں جماعت دے کئی فلاں جماعت دے لیکن اسا جیڑیاں بھی سیاسی جماعتاں نال تعلق رکھو غلامی مصطفیٰ دے وچ اللہ دے گھر وچ اسا ہک کونے اللہ تعالیٰ دی رحمت محبوب دی ذات ہے جڑی ساری اکٹھا کر چھوڑ دی ہے تو یہ مہربانی کیتی کرو زندہ باد زندہ باد تو بالکل آپ جڑی چیز نو پورے عقل و دانش اور دلائل دی روشنی سمجھتے ہو کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو آپ ریاستی سربراہاں دے نال اختلاف کیتا کرو نسایا کرو
ہاں جی سارے صحافی عزیز جڑی بڑی اپنی جانا قربان کر دیں اور بہت ہی زیادہ قربانیاں دے دیں، تھوڑی ہر گل اگا پہنچا چھوڑ دیں اور تھوڑی ہر گل بڑی قیمتی ہوتی ہے رائے جڑی ہے. لیکن بھائی جیڑا بھی ریاست دا سربراہ ہوئے، کوئی سارے علاقے بھی سارا انتظامی آفیسر ہوئے، اگر وہ کسی کام بھی تو نظر آ رہے ہیں پہلے تو فوراً جرا نہیں شروع کرنی چاہیے، اس بندے نال مل کے اس دا نقطہ نظر لبنا چاہیے. قرآن نے یہ دسایا ہے، محبوب دی حدیث ہے بخاری شریف میں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسے بھی انسان دے جھوٹے ہونے واسطے یہ گل ہی کافی ہے. محبوب فرماتے ہیں جیڑی گل کہے دے خلاف سنی وہ فوراً تحقیق تو بغیر اگا. قرآن فرماتا ہے اذا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ الحجرات 26 میں پارے فرمایا ایمان والے ہو جس نے میں کوئی فاسق خبر گھن کے آوے تو فوراً فتویٰ نہ دے دیتا کرو. انجے نہیں کہ سوشل میڈیا تے ڈٹھا، ٹویٹر دوتے ڈٹھا، فلانی شے تے ڈٹھا، پہلے وہ دی تحقیق کر لیا کرو. قرآن فرماتا ہے فتبینوا. تو ساڑھے طریقہ میاں شہباز شریف صاحب نال نہیں، ساڑھے والدین نے درس دیتا ہے، ساڑھے پیر و مرشد نے درس دیتا ہے کہ جیڑا بندہ بھی کلمہ پڑھتا ہے نا اس دی حرمت چونکہ خانہ کعبہ شریف نالوں زیادہ ہوئے دی ہے. جامع ترمذی حدیث سے صحیح حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اے کعبۃ اللہ تیرا بڑا شرف اور مقام ہے اللہ دی بارگاہ، لیکن انا حرمت العبد المؤمن لأعظم حرمت عند اللہ منکا، اللہ دی بارگاہ جیڑا مرد عورت بچہ جوان بزرگ میرا کلمہ پڑھتا اور میرے نال نسبت غلامی چ آوید ہے، فرمایا تے کعبہ دی حرمت نالوں بھی او دا احترام اور حرمت زیادہ ہے اللہ دی بارگاہ چ. تے کعبے دا احترام کروں تے کلمہ پڑھن والے مسلمان دے خلاف تے جب تک تحقیق نہ ہوئے. اگر میں تہاڈی تربیت تسا سارے میرے والد دے عمرہ دے ہو کے تلے بیٹھے ہوتے میں نے ممبر تے بٹھایا نہیں کیونکہ میں ذکر محبوب، اگر اس ممبر شریف تو تہاڈی تربیت نہ ہو سی تو کون تہاڈی تربیت؟ تو مینوں بھی اختلاف ہوتا ہے، کئی چیزاں میرے علم وچ یار یہ تو بالکل غلط کر رہے ہیں. یہ ٹرانسجینڈر بل جڑا جنسی جناب انہوں نے ہوں اللہ کی طرح رول بیک ہو گیا، پیچھا ہو گیا انشاءاللہ، اور تواڈے جذبے کم گھن کے آئے. ٹھیک ہے جی، غلط بل پیچھا چلا گیا، ہٹ گیا الحمدللہ ایجنڈے تو گزارش ہے جڑی چیز غلط ہے. لیکن بھائی اللہ اور دے محبوب نے تعلیم دیتی ہے کہ جس دے نال بھی اختلاف کرو نا، اختلاف انسانیت دے اصولوں تے کرو. تو بہرحال پچھلے دہاڑے چ وفد گیا اور انہاں حضرات نے اتنے حاضری دا شرف حاصل کیتا امام بخاری دے امام بخاری دے استاد جی عظیم استاد امام ابن السراج ابراہیم بن اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ، 99 سال اللہ پاک نے انہوں نے دنیا چ عمر عطا فرمائی. آپ ذرا دیکھو صفحہ نمبر 555، 16 جلدیں کتاب ہے، 748 ہجری چ امام شمس الدین ذہبی دا وصال ہے اور 16 جلدہ چوئے 9ویں جلد ہے. اور ادھا صفحہ نمبر 555 دوتے امام بخاری دے استاد امام المحدثین امام ابن السراج علیہ رحمت دے حالات بڑی تفصیل نال اور باقی کتابات وچ بھی موجود ان پہ آپ ملاحظہ فرماسو. یہ حوالہ تو صفحہ نمبر 555 نظر آ رہے ہیں، 3-5 لکھے کھلوتے ہیں اور اے نشان بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد اے نشان بھی حوالے دے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک نظر آ رہے ہیں جی. یہ ہن ذرا ادھر دیکھو، کل تو بل بلغا 7 او 95 سنتن فقد قالا ابو اسحاق المزکی عنہ ولدت 8 سنۃ 18 و 200 وختمت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 الف ختمت ودحیت عنہ 12 الف ادہیۃ. یہ آیت جناب کوئی تھوڑا جی آئی تے بڑے عجیب و غریب معاملات تے فتوے تے سارا کچھ. امام بخاری دے استاد امام المحدثین امام ابراہیم ابن اسحاق ابن السراج جنہ دی پوری مسند ابن السراج موجود ہے. بھئی حدیث پاک دی واضح کتاب موجود ہے. آپ فرمائے دیں کہ آج میری عمر 99 سال ہے اور میرا دم واپسی آ گیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کردا کہ میں آج تک نبی پاک علیہ السلام دی
اپنی زندگی 12,000 محافل میلاد بنا چکا، اور ہر محفل میلاد ایک ختم قرآن میں کروایا ہے۔ محافل میلاد دی تعداد بھی 12,000 ختم قرآن دا میں آج تک محبوب نو تحفہ ثواب دا پیش، اور دہیت عنہ اسنا تے عشرتا ادھیاتن، اور 12,000 قربانیاں میں آج تک محبوب دے ثواب واسطے کر چکا۔ ہن طریقہ کیا آئی؟ اگو نہ دے شاگرد نے جڑا اگلا نشان لگو ہے دوجے حوالے تھے، ہاں جی احمد آپ دے شاگرد امام المحدثین امام بخاری دے ہم سبق، وہ فرمیدن کہ سارے استادہ نو محبوب دی بارگاہ نال ایڈی محبت آئی، عالم اوہ نے جڑا تو انہوں نپ کے محبوب دے قدمہ تک پہنچاتا ہے، محبوب دی محبت دا درس دیتا ہے، محبوب دی بارگاہ تو دور نہیں کردا، ہاں جی۔ تو فرمایا کہ سارے استادہ دا طریقہ آئی، گھر دے وچ آپ ہر 15ویں دہاڑ محفل میلاد دا اہتمام کر دیا، اپنے دارالحدیث دے وچ جتھے سانو حدیث پڑھے دے محبوب دی ہر سوموار اتھے محفل میلاد دا انتظام کر دیا، اتھے بھی اسا شاگرد ویندے سے اور عوام نو بھی اجازت ہو دی آئی۔ فرمایا 12 بکرے ہر محفل میلاد دے اتھے ذبح فرمائے دیا، لنگر عام پکوے دیا، وقت ختم قرآن پاک ہو دائی، وقت محبوب دی شان قصائد ہو دیا، وقت لنگر شریف تقسیم ہو دائی، دعا ہو دیا، ثواب سارا محبوب دی بارگاہ دے وچ، اور ہر سوموار نو دارالحدیث دے وچ اسباق مکمل کروا کے فرمایا انجے بکرے ذبح ہو دیا، کھانا اور لنگر شریف، اور شہر دے تمام محدثین، علماء اور طلباء حدیث، طلباء فقہ، سارے دے سارے شرعی علوم دے فضلاء اور طلباء وہ اتھے حاضر ہو گیا، پہلے ختم قرآن پاک ہو گیا، وقت محبوب کریم علیہ السلام دے اوصاف عالیہ، ذکر مصطفیٰ علیہ السلام، آپ دی شان قصائد عربی زبان، اس تو بعد وقت ختم قرآن پاک چھوٹا پڑھ کے دعا، اور جس وقت انہوں دا وصال ہو آئی تو انہوں نے شاگرد فرمائے دن کہ سارے اساتذہ کرام 1000 جانور کیوں شروع تو تاجرین دا گھرانہ آ رہے آئی، اور سارے استاد امام المحدثین امام ابن السراج انہوں امام بخاری مسلم دے استاد ہیں، امام بخاری انہوں نے سامنے زانوے تلموز حدیث پاک سکھی ہے، ہاں جی، اور انہوں فرمایا کہ انہوں نے تجارتی قافلے پورا سال روئے زمین تے سفر کر دیا، اور جتنا نفع آدائی اپنی ضروریات پوری کرے نا، طلباء اور محدثین تے خرچ کرے نا، باقی جو بچیا 15ویں دن گھر دے وچ تے ہر ہفتے دارالحدیث دے سب کچھ محفل میلاد شریف تے خرچ کرے نا۔ سڑے آئمہ محدثین دا اے پیار و محبت والا طریقہ۔ قرآن پاک کی سانو آخری گل چکے حکم 26ویں پارے سورہ الفتح دی آیت نمبر 9 دے وچ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ہاں جی، تو عزروہ دا معنی کیا ہے؟ جو صیغہ جمع مذکر حاضر بحث فعل مضارع مثبت معلوم صحیح اسباب تفعیل، تو عزروہ عربی زبانی چیدہ معنی ہوتا ہے اے تبالغوہ فی التعظیم، ہر ایمان والے تے اللہ پاک نے کلمہ پڑھن تو بعد فرض قرار دے دیتا ہے کہ دائرہ اسلام میں چاور تو بعد ہر مومن مرد عورت دا پہلا فریض ہے وَتُعَزِّرُوهُ، سارے کام بعد ہی چوسن، سب تو پہلے میرے محبوب دا ایسا ادب کر سو، میرے محبوب دی ایسی تعظیم کر سو کہ ہر دیکھن والے بندے رو ادھ وچ مبالغہ نظر آ رہے ہوئے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے بھلا تعظیم وچ، کیونکہ عربی زبان تعظیم دا معنی ہی ہوتا ہے المبالغہ فی التعظیم۔ آج جیسا محبوب دا ادب، محبوب دا میلاد بیان کرنے، آپ دے معجزات طیبات، آپ دے خدا داد کمالات عظمتہ، آپ دے ادب و احترام دا معاملہ، کئی حضرات بڑے جناب سکولہ کالجہ میں پڑھے لکھے پادر یار جڑے یہ اہل سنت و جماعت جمہور آل اسلام جنہاں دا کسے نہ کسے روحانی مرکز اور صوفیاء کرام دے آستانے نال تعلق ہے، یار جس نے محبوب دا ذکر کر دیں اور محبوب دے ادب دے معاملات چاہتے ہیں، یہ یار ساری حدود ہی کراس کر دیں، مبالغے تو کم گن دیں۔ اسا اس رو آپ نے تنقید یا اعتراض نہیں سمجھتے، اسا انہاں دا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ایسی گل کرنے والے دا بھی کہ اللہ نے تو انہوں وہ دیکھن والی اکھ عطا فرمائیے
کہ واقعی ساڑے ذکر محبوب اور ادب محبوب تو مبالغہ نظر آ رہے ہیں، اسا انہوں دا شکریہ ادا کر دے، ٹھیک ہے، اور وقت اللہ پاک دا شکر ادا کر دے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تے سانو سمجھ لیتی جمہور امت وچ ادب علیہ محبت علیہ پیدا کیتا، کیونکہ اگر محبوب دا ادب اور شان اور کمالات دا بیان مبالغے دے نال نہ کیتا ویسی تو از روح ہو دے حکم قرآنی تے عمل کس طرح ہو سی محبوب دا ادب مبالغے نال کرنے دا حکم ہے، اس سے واسطے چونکہ صحابہ کرام تو وڈا قرآن دا کوئی عالم نہیں، حضرت ابو بکر صدیق دیگر دے فرض نماز پڑھے دے کھڑوتے ہیں، صرف اکیلے نہیں پہ پڑھ دے، اور واضح ہو گئی کہ محبوب دی تشریف آوری ہو گئی ہے، محبوب نے حکم دے دیتا حضرت ابو بکر صدیق نو انسمت یا ابا بکر، بخاری پہلی جلد 96، مسلم پہلی جلد 179 تے حدیث سے صحیح ہے، ابو بکر ساڑھے حکم دیتے جماعت کر سانو تھوڑی یہ دیر ہو گئی ہے، بنجو اگے مسلح امامت نماز دیوے جاری کی تھی انہیں جاری رکھو، لیکن حضرت ابو بکر وطوی ادب وچ مسلح چھوڑ کے پچھلی صف محبوب ہی اگے ہوئے ساری نماز مکمل کروائی اور سلام پھیر کے فرمایا ما منا کا ان تثبتا از امرتوں کا، جس نے اسا حکم نے دیتائی وقت کیوں نہیں نماز اور امامت جاری رکھی؟ عرض کی تھی حضور ما کان علی ابن ابی قحافہ تھا ایو صلی بین یدی النبی علیہ السلام، حضور ابو قحافہ دے بیٹے ابو بکر دی جرات نہیں ہو سکتی کہ اللہ دے محبوب نبی علیہ السلام دے اگو کھلو کے نماز پڑھ چھوڑے، حضور تو اڈے اگو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سا، رخ کعبے آلو سی، کڈ مصطفیٰ علیہ السلام آل، اور اسا انسانہ دی تہذیب ہے معزز ہستی دی طرف کڈ کرنا، قرآن آل کڈ کرنا، یہ اسا ادب دے خلاف سمجھ دیں، حضور میں ابو بکر او فرض نماز ہی نہ پڑھ سا جد وچ محبوب آل کڈ ہو دیو وے محبوب دا ادب نہ قائم رہا ہوئے، نماز رک دیئے رک وجے، امامت رک وجے، ادب محبوب وچ کبھی نہ آوے، یہ مبالغہ نہیں ہے ادب اور تعظیم دے وچ، محبوب دی سگی وڈی چچا زاد بہن، سابقات اولات مومنات دے، حضرت ام ہانی حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کی وڈی ہمشیرہ محترمہ ہے، محبوب نے ذی قعدہ دے مہینے سن 6 ہجری عمرۃ القضاء تے پانی منگوایا، ادھا پیالے پانی نوش فرمایا، باقی حضرت ام ہانی دیتا، قالت انہا فوراً تناولت پیالہ لے لیا، مسند احمد اور کتنی کتاب حدیث سے صحیح ہے، پانی لے کے قالت عرض کی تھی حضور میرا سب کچھ آقا دے قدمت قربان، انی صائمۃ، حضور میں روزے دی حالت دے چاہ ولیکن اکرہو ان اردہ سورہ کا، حضور میرے اتے امتحان آ گئے، ایک طرف روزے جیسی عبادت آ گئی ہے، ایک طرف تو انے ہوٹا دینا لگو یا پانی آ گئے، حضور وقت میرا فیصلہ ہی ہے اکرہو ان اردہ سورہ کا، میں روزے بچاوا عبادتہ بچاوا تو انے ہوٹا نہ لگو یا پانی واپس کر چھوڑا، فشربت روزہ تروڑ چھوڑا پانی پی گیا، فرمایا اگلی ڈاڑ قضا کرسا، ایک پاسے روزے جیسی عبادت ہے اور دوسری طرف محبوب دی نسبت کریمان ہے، محبوب دی ذات دا ادب کی طرح سی کہ محبوب دے ہوٹا دینا لگ گئے، پانی دا اتنا احترام ہو رہا ہے کہ وہ پانی واپس ورنہ اپنے کول سٹور کر کے دینا، کسے برتنی محفوظ چا کرے نا کہ افطاری آج اس سے پانی دی برکت حاصل کر سو، محبوب دا سورہ مبارک ہے، محبوب دے ہوٹا نہ لگو یا پانی ہے، انہاں فرمایا ہون اجے پیشی تو پہلے دا ٹائم ہے، محبوب دے نال طواف تو فارغ ہوئے، ہاں جی تے اجے تا افطاری چو پیا اتنا ٹائم تے اگر اللہ دا بلاوا آج آ گیا روزے دی حالت ہے، ام ہانی حاضر اسات لبیک آکھڑی اللہ دی بارگاہ پہنچ وڑنا ہے، فرمایا جے میری اج وفات ہو گئی افطاری تو پہلے تو یہ مطلب ہے روزہ بچا گئی تے محبوب دی نسبت اللہ پانی روک لیتا ہے، فشربت اسے وقت پی گیا، ہاں جی میرے دوستو ایسے اس وقت محبوب دا ادب احترام پورے مبالغے دے نال عبادتہ رک دیا رک وجہ محبوب دے ادب اچ کمی نہ آوے، اور اے حکم سانو قرآن دے، قرآن پاک دے 9ویں پارے سورہ انفال آیت نمبر 24 وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یہ دی تفسیر بخاری شریف میں 2 جگہ دوتے محبوب دے فرمان تو ہے واضح کہ نماز ہی چوو اور محبوب دا بلاوا آوے، اللہ پاک فرماتا ہے استجیبو، میری فرض نماز اسے لفظ روکو اور پہلے میرے محبوب دے قدم حاضر ہو، محبوب جنہیں بھیجے دے روڈے بھیج بنجو کام کر کے آؤ، محبوب اجازت دے نوی نیت دی ضرورت نہیں نہ سجدہ صاحب جتھو چھوڑیا نے اتھو اگا پوری چکرو،
کہ قرآن پاک اچ نہیں ہے مسئلہ 9ویں پارے سورہ انفال دی آیت 24 تو ادب کرنا ہے محبوب دا مبالغہ، یہ مبالغہ نہیں کہ فرض روکو چا اور محبوب دی خدمت، اس تو بڑا مبالغہ کیا ہو سی۔ اگو فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، ہر او کام کرائے جس درال محبوب دا وقار بلند ہوتا ہوئے۔ اس واسطے وقت آج کل چکے تقریباً 80 سال ہو گئے، پہلے جلوسہ وغیرہ دا معاملہ اس طریقے نہیں ہوتا، ہکاؤ چلائی جناب کہدا بھلا چین دے وچ ہاں جی لانگ مارچ چلائی نا جی ماؤ سے تنگ دا ٹھیک ہے، باقی مسلسل جس لئے حکومتہ نو عوام نو لوگاں نو متوجہ کرنا ہوئے کسے بھی معاملے دی طرف، تو اے ساڑھے دور دی اس صدی دی تہذیب انسانہ طریقہ آگئے مسلمانہ غیر مسلمان سارے کہ جناب بات ریلی کٹ چھوڑو پر امن ادھا راستہ خالی رکھنا ہے، راستے نہیں روکنے، مسافر نو تکلیف نہیں دیونی۔ میں تو شروع چارز کیتا ہے اسا لوگوں دے طریقے نہیں دیکھنے کہ فلانی جماعت فلانی پارٹی، اسا دیکھنے کتاب و سنت اسلام اور فقہ اسلامی کیا فرمائے نے، راستے روکنے ٹھیک نہیں میرے دوستو۔ اسا تا میلاد دے جلوسی چی ہمیشہ اپنے عزیزن دستے ہیں کہ رسی لاونی پوے رسی لا چھوڑو جلوس دے وچ، ادھے رستے دوتے یا رسول اللہ دے نعرے لے دے درود و سلام پڑھ دے جلوس کٹو، میلاد دا ادھا رستہ مسافرہ دے چلن اور آمن منجن واسطے خالی رکھو۔ اللہ اپنے فرض ادھے چا کر دے، ساڑھی کیا جرات ہے مسافر دا بڑا حق ہوتا ہے اس علاقے دے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جڑیاں ریلیاں جلوس یہ جڑے کمال متوجہ کرنا ہوئے اس لئے جلوس، یہ دیوبند بھی جلوس کر دیں جس لئے انہاں دا کوئی مسئلہ آوے، وہابی بھی جلوس کر دیں جس لئے کوئی انہاں دا مسئلہ آوے، انہاں دے کہ مولی صاحب دا معاملہ آوے بالکل دی حمایت جلوس کٹ کے روڈا دوتے آوے سن۔ فرق یہ ہے تو سا بجلی دے بل زیادہ آوے اس واسطے جلوس ریلی کرنا جائز سمجھ دیو، کوئی دنیاوی توڑا معاملہ آوے تو سا جلوس کرنے جائز سمجھ دیو، اس لئے تو انہوں کوئی بدعت نہیں، اس لئے تو انہوں اپنا مطالبہ پیش نظر ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو جیڑے کام تسا دنیا واسطے کر دیو نا اسا ہوا کام محبوب دی عظمت واسطے جائز سمجھتا ہے۔ یہ اپنا اپنا نصیب ہے پیا، اپنا اپنی تقسیب ہے پئی۔ تو گزارش ہے چونکہ اس دور دا یہ مہذب طریقہ ہے پیا کہ جیڑے معاملے دی طرح متوجہ کرنا ہوئے آپ ریلی کر چھوڑو، جلوس کوئی اجتماع کر چھوڑو، ادھو چا اپنے بیانات بینر جھنڈے جھنڈیاں لہرا چھوڑو، میڈیا دے لوگ آوے سن انہوں کوریج دے سن ریکارڈنگ کر سن وائرل کر چھوڑ سن، پوری دنیا نو پتہ چل رہا ہے یار فلانی جگہ تے مسئلہ ہے اور اتنے لوگ جمع ہو کے اپنی گل کے پہنچا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں یا ایک موقف دے حق کی نعرے بازی کر رہے ہیں، لوگوں نو متوجہ کر رہے ہیں، وہ دنیا متوجہ ہوئے دیئے۔ اور یہ چونکہ متوجہ کرنے ایک ذریعہ ہے اسا ربیع الاول شریف محبوب دی بارگاہ متوجہ کرتے ہیں۔ یہ جتنے کل جلوس چلے عرب و عجم دے وچ چلے اس طرح محبوب دا وقار بلند ہوئے یا کمی آئیے میرے دوستو، ہر وہ کام کرسو جتنا محبوب دا وقار۔ کسی نے اعتراض کیا کہ ابو لہب نے ایک مرتبہ میلاد منایا وہ جہنم گیا، اچھا اے نساؤ بخاری شریف وچ میلاد دی وجہ تو وہ جہنم وچ پیا ویندا ہے یا میلاد دی وجہ تو الٹا عذاب ہٹدا پیا ہے اس دا؟ وہ جہنم وچ تو کفر شرک دی وجہ تو ویندا پیا ہے، میلاد و عظیم کام میں جڑا پورے سوموار والے دنوں دے کل عذاب ہٹیندا پیا ہے، لیکن آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ یہ آتا ہے میلاد دی وجہ تو وہ جہنم وچ ہے، قرآن فرماتا ہے وہ کفر اور گستاخی مصطفیٰ دی وجہ تو جہنم وچ ہے، میلاد دی وجہ تو تا الٹا اللہ ہر سوموار عذاب ہٹیندا پیا ہے۔ الٹی بات ایو جے مولیوں کو بچو جڑے ایو جے استدلال کر کے خود ہی گمراہ ہیں تو توانو ہی گمراہ کی تھی بدن۔ محبوب دے معاملے تو ایسی گالی یار اللہ پاک میں فقیر حقیر طالب علم دی حاضری قبول فرماوے۔ ربیع الاول شریف دی مصروفیات اس طرح ہن پیا تو اسا پہلے سمجھائی بھئی ساڑا بیان پیشی تو بعد آرام نال بیٹھے راسو تھے اور جناب بترو دے کول کرنا ہی، لیکن وہ آج عزیزہ نسایا استاد جی ڈائری دوبارہ چیک کرو اتھے نہیں قائم پور تو بھی اگے پیر اصحاب پل دوتے تو آڑا ٹائم اسا گی دو ہے۔ میں کہا اچھا جی میں انشاءاللہ حاضر ہو رہا، میں پیشی اس وقت پہلے پڑھ چھوڑیے اتے کمرے دوچ
اور آپ حضرات ہوں اگے نماز دا سلسلہ جویں انتظامیہ دا شیڈول ہے اپنا پروگرام چلے سو لنگر شریف دا اہتمام بھی ہے جی ہاں ماشاءاللہ یہ لنگر شریف میں پہلے برکت چاہے تو حاصل کر لئیے میلاد شریف دا لنگر شریف ہوئے عرس مبارک دا لنگر شریف ہوئے تو میرے بھائی ادب دا بھی خیال کرنا ہے لیکن لنگر شریف تو محروم بالکل نہیں ہونا یہ دیچ خاص نور ہویا کرتا ہے یہ دلچ نورانیت دا باعث ہوتا ہے الحمدللہ تعالی لنگر شریف بھی بعد ہی چوسی نماز وغیرہ جو معاملات تھے انشاءاللہ جاری و ساری راسن میں نو تو سر تھوڑا جیا راستہ نے سو میں مختصر دعا کرواما چاہ کیونکہ ہر کام تو بعد دعا دا حکم ہے اچھے کام تو اللہم صلی وسلم و بارک اللہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین یا اللہ پاک سارے جتنے عزیزہ نے انتظام دامے درمے سخنے قدمے اخلاقی طور تے تعاون فرمایا یا اللہ انہا سب منتظمین اور جتنے بھی دور و نزدیک تو حاضرین تشریف گنائے انہا سب دی حاضری اور منتظمین دا حسن انتظام قبول فرما محبوب دے ذکر میلاد دے صدقے انہا دی جتنی مشکلات ظاہری باطنی سب حل فرما اور انہا دی جتنی نیک دلی مرادن ہر ایک منتظمین حاضرین دی نیک دلی مرادہ پوریا فرما اللہم اکثر لہم ما لہم و ولدہم و بارک لہم فیما رزقتہم آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین السلام علیکم